آرمی چیف کا قوم سے پہلا خطاب اور حکومت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ چیف الیکشن کمشنر کا رخصتی کا پروانہ جاری، گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی۔ مذاکرات کس جانب بڑھ رہے ہیں؟ کیا مذاکرات سے کوئی حل نکلے گا یا یوں ہی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی ایک نئی کوشش کی جا رہی ہے؟ دوستو ان چیزوں پر بات کریں گے۔ السلام علیکم دوستو آرمی چیف صاحب نے اپنے ٹینیور کی پہلی سپیچ جو کہ کی ہے، اور اس سپیچ کے بعد امپورٹڈ حکومت کی کام پہ ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں، ان کا بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنی پہلی سپیچ کی ہے، اس سے پہلے جتنے بھی آرمی چیف صاحب کے مطلب کہ بیانات آتے رہے ہیں وہ ISPR کے تھرو آتے رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹ قوم سے انہوں نے آج پہلی بار سپیچ کی ہے کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کے دوران۔ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کی ذاتی پہلی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ بڑے بڑے تجزیہ کار اس بات کو مان رہے ہیں کہ یہ ان کی پہلی ذاتی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے۔ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ جناب سینٹر آف گریوٹی جو انہوں نے پہلے بات کی اسی سے ملتی جلتی انہوں نے بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، ملک میں اسٹیبلٹی صرف عوامی رائے سے ہی آ سکتی ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن سے ہی آ سکتی ہے۔ تو ان کے اس بیان سے حکومت کی چیخیں ساتویں آسمان تک پہنچی ہیں، حکومت کا بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے کہ انہوں نے کیا بیان جاری کر دیا ہے۔ پہلے تو اس امپورٹڈ حکومت کا بیڑا غرق کر دیا اس بیان نے جو کہ آرمی چیف صاحب نے دیا، اور رہی صحیح کسر ان کے گھر کے ہی ٹوکرا صحافیوں نے وہ کسر پوری کر دی کہ جب انہوں نے اس چیز پر سٹیمپ لگائی کہ آرمی چیف صاحب نے یہ اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ حکومت کو واضح کر کے بتائی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور عوامی رائے سے ہی ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی، یعنی الیکشن سے ہی ملک اقتصادی طور پر اور معاشی طور پر اور تمام مسائل الیکشن کا حل ہے۔ انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے۔ سوشل میڈیا پہ یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ آرمی چیف صاحب چائنا کا دورہ کرنے گئے تھے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر انہوں نے آرمی چیف صاحب نے چائنا سے کہا کہ جناب ہم مارشل لا لگا رہے ہیں، آپ ہمارے مارشل لا کی حمایت کریں، لیکن چائنا نے کسی بھی قسم کے غیر آئینی اقدام کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید اسی وجہ سے کیونکہ وہاں سے ان کو کوئی گرین سگنل نہیں ملا، اسی وجہ سے آرمی چیف صاحب نے اپنی پالیسی جو کہ وہاں لے کے گئے تھے وہ چینج کی، اور جو پالیسی ان کی بنتی ہے اسی پر انہوں نے بات کی، یعنی سینٹر آف گریوٹی عوام ہے یا عوامی آزادی رائے سے ہی ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی۔ تو یہ والی ان کی جو مطلب کہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ انہوں نے اس مطلب کہ ناکامی کے بعد یہ والی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے چین سے آتے سار ہی جو بیان دیا ہے، صحافیوں کا کہنا ہے کہ یہ ان کی ذاتی پہلی سٹیٹمنٹ ہے۔ تو اسی وجہ سے حکومت کی کام پہ ٹانگنا شروع ہو گئی، اسی وجہ سے حکومت کی ٹانگیں لڑکھڑا گئی ہیں، حکومت کا بیڑا غرق ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مطلب انہوں نے واضح طور پر اس امپورٹڈ ٹولے کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ الیکشن کرواؤ۔ تو آرمی چیف صاحب امید ہے کہ آپ اپنی اس بات پر قائم رہیں گے اور عوامی آزادی رائے کا حق عوام کو دلانے میں اداروں کی مدد کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کب تک آپ کے اس بیان پر عمل پیرا ہوتے ہیں ہمارے ادارے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جی چیف الیکشن کمشنر پر گھر کے ہی فرد نے یعنی گھر کے بھیدی نے ہی لنکا ڈھا دی ہے۔ ان کے ہی انڈر ایک آفیسر نے چیف الیکشن کمشنر پر ایک مقدمہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک مقدمہ ان کے خلاف دائر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ لینڈ مافیا میں ملوث ہیں، یہ غیر قانونی پلاٹوں کی الاٹمنٹ کروانے میں یہ ملوث ہیں، یہ زبردستی لوگوں کے تقرری اور تبادلے کروانے میں ہمارے چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب ملوث ہیں۔ تو اس پر کارروائی کی جائے، ان کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ سپریم جوڈیشل کمیشن میں یہ ان کی جو اپلیکیشن ہے، یہ درخواست ان کی پہنچ گئی ہے۔
تو اب دیکھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل الیکشن کمیشنر کے خلاف کیا ایکشن لیتی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے دبنگ خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 14 مئی سے ایک دن بھی الیکشن آگے نہیں جائے گا۔ اگر حکومت چاہتی ہے کہ تمام الیکشن اکٹھے ہو جائیں پھر آئین میں ترمیم کر کے سوچا جا سکتا ہے، ورنہ 14 مئی کی ڈیٹ جو عدالت نے دی ہے اس پر ہم قائم ہیں، اور الیکشن آئین اور قانون کے مطابق جس ڈیٹ کا عدالت نے کہا ہے اسی ڈیٹ پر ہونا چاہیے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔